اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے دو اسم کا ہم ذکر کرتے ہیں، ایک ہے خالق اور ایک ہے باری، الخالق الباری۔ اصل میں جو خلق لفظ ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جو اس کا اصل یعنی معنی، ایک تو ہے نا ہم مستعمل معنی ہوتا ہے ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے خالق ہم نے اس کا ترجمہ کر لیا کہ پیدا کرنے والا، لیکن جو اس کا حقیقی اور اصل معنی بنتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو بنانے کے لیے، تخلیق کرنے کے لیے پوری طرح اندازہ لگانا۔ ایک ہے نا تو کسی چیز کو ویسے ہی بنا دینا، تو یہ معاملہ نہیں ہے، پہلے اس کا اندازہ ہوتا ہے، اس کا ڈیزائن ہوتا ہے، اس کا ایک سٹائل بنتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کو وجود دیتا ہے۔ اور کائنات میں اللہ کی تقدیر بھی کار فرما ہے۔ تقدیر یہی ہے کہ انسان کو ایک پورا وجود جسم دیا اور باقاعدہ طور پر ایک پیمانے کے ساتھ، توازن کے ساتھ انسان کے وجود کو بنایا، اور پھر یہ ہے توازن بھی ہے، صرف جسمانی نہیں بلکہ باطنی طور پر بھی، صلاحیت کے حوالے سے، اہلیت کے حوالے سے، وہ بھی ایک توازن انسان کی شخصیت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو اس لیے جب ہم خلق کی بات کرتے ہیں تو بنانے کے لیے پوری طرح ایک اندازہ اور توازن اس کے اندر موجود ہے۔ ایک اور لفظ بھی یعنی خلق جب ہم استعمال کرتے ہیں تو دو طریقوں سے آپ کہہ سکتے ہیں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک ہے ابداع کے معنی میں آتا ہے، قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بدیع کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، یعنی اسماء الحسنہ میں سے بدیع بھی ہے، بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا۔ اب یہ جو ابداع ہوتا ہے یہ کسی چیز کو بغیر مادے کے بنانا ہوتا ہے، یعنی اس کا میٹیریل ہی موجود نہیں ہے تو اس چیز کو تخلیق کرنا، اس کو بنانا، یہ ہوتا ہے بدیع۔ اور خلق میں تخلیق کرنے میں یہ معنی بھی موجود ہے، الذی خلقک فسواک فعدلک، اللہ نے پیدا کیا، تسویہ کیا اور اس میں توازن رکھا، یہ انسان کے بارے میں، فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں چاہا اس نے تجھے ترکیب دے دیا۔ تو یہ ابداع ہے، اور یہ بغیر مادے کے بنانا، اس کے لیے بھی تخلیق کا لفظ، خالق کا لفظ ہم بولتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ ان ربک هو الخلاق العلیم، خلاق یعنی یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے، بے شک تیرا رب وہ خلاق ہے، یعنی ایک مخلوق کے بعد دوسری مخلوق پیدا کرتا ہے۔ کن فیکون کی آواز یعنی کن فیکون کا عمل اس کائنات میں جاری ہے، اور خلاق کا مطلب یہی ہے، یعنی بس تخلیق وہ کیے جا رہا ہے، ایک مخلوق کے بعد دوسری مخلوق پیدا ہو رہی ہے، اور وہ علیم بھی ہے، علم کی بنیاد پر۔ علم پر ہم پہلے بات کر چکے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ زمانے کا، زمان و مکان کا وہ پابند نہیں، یہ انسان کا علم ہے، بلکہ انسان کے پاس تو زمان و مکان کا علم بھی پورا نہیں ہوتا نا، وہ تو جزئی علم ہے۔ تو زمان و مکان کا علم خدا کے پاس ہے، کلی علم، اور وہ علم اس کا اپنا ہے، ذاتی علم ہے، عطائی نہیں ہے۔ انسان کو جو علم دیا جاتا ہے وہ عطائی علم ہوتا ہے، اور وہ جزئی ہوتا ہے، کلی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خلاق بھی، علیم بھی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس جیسے نابینا اور آنکھیں بند کر کے بس تخلیق ہوئی چلی جا، نہیں، بلکہ وہ علم رکھنے والا ہے کہ اس نے جو بنایا ہے اس کا مقصد کیا ہے، یہ اس نے کیوں اس کو تخلیق کیا ہے۔ اب اس کے بعد آ جائیے الباری پہ۔ اب یہ ہے کہ پہلے سے نمونہ موجود نہ ہونا، یہ باری ہے، بارا۔ اب یہ اس میں فرق کیا، جو جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں وہ فرق یہ ہے کہ خلق میں یعنی اس معنی میں استعمال کرتے ہیں بدیع کو کہ ایک چیز کا مادہ ہی موجود نہیں ہوتا، مادہ موجود نہیں ہوتا، لیکن باری وہ ہوتا ہے کہ پہلے مثال ہی موجود نہیں ہوتی۔ یہ کمال کی بات ہے، اس لیے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے۔ دنیا میں ایک شخص کا ہم شکل آپ کہہ لیجئے، وہ کتنے لوگ ہوں گے، 2-4 لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان میں بھی کسی کا قد لمبا ہوگا، قد لمبی ہوگی، کسی کی قد چھوٹی ہوگی، کوئی بندہ موٹا ہوتا ہے، کوئی پتلا ہوتا ہے، کوئی گندمی رنگ کا ہوگا، کوئی سفید رنگ کا ہوگا، پھر اس میں بھی اختلاف ہو جائے گا۔ ہاں شکل میں کسی حد تک مشابہت، ریزمبلنس ہوتی ہے، تو لیکن باری میں اور خالق میں یا بدیع میں فرق یہ ہوتا ہے کہ بدیع میں تو میٹیریل ہی موجود نہیں ہے نا، مادہ ہی موجود نہیں ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک چیز کو تخلیق کرتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر درخت ہے، ایسا تو نہیں تھا کہ درختوں سے درخت بنائے گئے ہوں،
یعنی پہلے آخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے درخت کا جو مادہ ہے مٹیریل وہ بنایا، پھر اس سے پھر درخت شروع ہوئے۔ اسی طرح انسان کا معاملہ ہے، اسی طرح چرند پرند کا معاملہ ہے، یعنی پہلے وہ چیز موجود ہی نہیں تھی سرے سے، اللہ نے پھر اس کو بنایا، اس کو پیدا کیا۔ تو یہ معنی ہو گیا کہ بالکل سرے سے موجود نہیں ہے۔ باری میں یہ ہے کہ پہلے نمونہ موجود نہیں ہے، یعنی میرا نمونہ تو پہلے سے موجود نہیں تھا نا۔ ہاں، مصور کے سامنے، پینٹر کے سامنے آپ مجھے بٹھا دیجئے تو میں بیٹھ جاؤں گا، وہ مجھے دیکھتا جائے گا، میری تصویر بنا دے گا، یعنی میں پھر اب ایک مثال، ایک نمونہ اس کے سامنے موجود ہوں۔ اسی طرح میری تصویر دے دیں آپ کسی کو، پینٹر کو، تو وہ میری تصویر جیسی تصویر بنا کر دے دے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک تو مادہ مٹیریل ہی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ تخلیق کرتا ہے، بناتا ہے، تو وہ خالق ہے، وہ بدیع ہے۔ اور جب باری ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی تصویر، اس کی مثال ہی موجود نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے انسان، اربوں کھربوں انسان ہیں، ہر کسی کی اپنی شخصیت ہے، اپنی شکل و صورت ہے، اپنا وجود ہے، اپنے احساسات ہیں، اپنے جذبات ہیں، اپنی عقل ہے، اپنا فہم ہے، اپنا علم ہے۔ کوئی انسان دوسرے سے نہیں ملتا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ میں ہمیشہ یہ مثال دیتا ہوں انگوٹھے کی، کہ ایک انسان کا دوسرے انسان سے انگوٹھا نہیں ملتا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ آپ سے جب کسی نے اللہ کے وجود پر دلیل مانگی تو آپ نے یہی دلیل عطا فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھ لو، انسانوں کے انگوٹھے آپس میں نہیں ملتے۔ آج وہ ہم جب آفس میں کسی جگہ جاب کرتے ہیں تو کمپنی نے وہ باہر ایک سسٹم لگا رکھا ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ اپنے انگلیاں یا اپنے انگوٹھا آپ لگا کر جاتے ہیں تو پھر یعنی آپ کی حاضری وہاں سے معلوم ہوتی ہے۔ اب دنیا میں بھی ایئرپورٹ پر آپ جائیں تو یہی عمل ہوتا ہے، ایون کہ آپ کا جو شناختی کارڈ ہے پاکستان میں وہ بھی اسی عمل سے ہوتا ہے۔ تو اب یعنی کہ یہ بات ہے کہ انسان کتنے انسان ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب انسانوں کو مختلف بنایا۔ تو یعنی مٹیریل موجود نہیں، پھر اللہ نے تخلیق کیا۔ مثال موجود نہیں، نمونہ موجود نہیں، سیمپل موجود نہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کو تخلیق کیا۔ قرآن پاک نے اسی بات کو بیان کیا ہے کہ تم کیسے اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو کہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور پھر اس کے بعد وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں اٹھائے گا، پھر تم اس کی بارگاہ میں جاؤ گے، یعنی عدم سے وجود میں لانے والا اللہ کی ذات ہے، اور وجود میں لانے کے بعد پھر وہ انسان پر موت طاری کرے گا، پھر انسان کو اٹھائے گا، پھر انسان اس کی بارگاہ میں پہنچے گا۔ اب یہ سارا جو عمل ہے، یہ جو مختلف شکلیں ہیں، مختلف مراحل ہیں، مختلف صورتیں ہیں، کہیں پر تو اللہ تعالیٰ کی صفت خلاقیت ہے، یعنی خالق ہونا ہے، کہیں پر اللہ تعالیٰ کی صفت بدیع ہے اور فاتر بھی ہے، اور کہیں پر اللہ کی صفت باری ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان صفات کے اور ان اسماء کے جلوے ہیں اس کائنات میں۔ یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ مختلف صورتیں، مختلف شکلیں، مختلف حالتیں، مختلف پہلو، اور یہ سب کچھ کائنات میں جو ایک تخلیق کا عمل جاری اور ساری ہے، یہ اللہ کی انہی صفات ہی کا مظہر ہیں۔ یعنی ان صفات کو آپ سمجھیے، خالق کو، باری کو، بدیع کو، فاتر کو، تو در حقیقت اسی بات کا اظہار ہوتا ہے کہ ان میں سے کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی صورت میں اس کائنات میں کریشن کا سلسلہ، کریٹ کرنے کا سلسلہ وہ جاری، اور انوینشن کا سلسلہ جاری ساری ہے۔